بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات بڑی محبت سے مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ذرا آواز بلند پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی محترم زعماء قوم، اکابرین ملت، علماء کرام، شرکائے اجتماع، سب سے پہلے تو میں وفاق المدارس العربیہ کو ایک مختصر نوٹس پر اتنے عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا مخدوم العلماء حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب اور ان کے رفقا یقینی طور پر لائق تحسین ہیں۔ حضرات محترم، وقت مختصر ہے، ہمارے قائدین تشریف فرما ہیں اور ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر بعد خطاب لاجواب ہوگا۔ قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، پھر ان کے ساتھ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی، جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب ابھی آپ کے سامنے آیا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر آ کر طاغوتی طاقتوں پر گرجے بھی گے اور برسیں گے بھی، اور آج انہی کا خطاب سننے کے لیے ہم جمع ہیں۔ پارلیمنٹ میں قائد جمعیت نے آپ حضرات کی نمائندگی کر دی ہے اور انشاءاللہ یہ نمائندگی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اس پاکستان میں جو پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تھا، توحید کے نام پہ بنا تھا، آمنہ کے لال کی رسالت کے نام پہ بنا تھا، آج اس پاکستان میں ہمارا مطالبہ چلا رہا ہے، اس پاکستان میں اسلام نافذ کیجئے، اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کیجئے، لیکن آج ہمارا مطالبہ چلا رہا ہے خلافت راشدہ کا نظام نافذ کیجئے۔ ہم اس پاکستان میں کر رہے ہیں جس پاکستان کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے، اور ان شہداء نے اپنا خون دیا تھا تو کلمے کے نعرے پر دیا تھا۔ اس وقت نعرہ جو لگا تھا وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مل کر ذرا نعرہ لگا دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی آواز ملتان ہے، اسلام آباد تک جانی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا مل کر ہاتھ لہرا کر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لیکن آج تک اس پاکستان میں اسلام نہیں آ سکا، اور آج ہم دینی مدارس کے حوالے سے بین الاقوامی ایجنڈے پر اربابی اقتدار کو آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کے شہدائی آمنہ کے لال کے ماننے والے آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس پاکستان میں کسی عالمی ایجنڈے کو نہیں چلنے دیں گے، اس پاکستان میں کسی عالمی ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس پاکستان میں ہم نظام لائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کا لائیں گے، ہم نظام لائیں گے تو نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ آج قیادت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ یقین دلوا دیجئے اس نظام کے لیے آپ قیادت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت محترم، وقت مختصر ہے، میں صرف جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں آج کے ارباب اقتدار سے بھی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آئیے انہی مدارس کی چٹائیوں پر پڑھنے والوں نے ایک وقت میں انگریز سامراج کا مقابلہ کیا تھا۔ ان میں کون تھے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے، شیخ العرب العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تھے، یہ میرے اکابر تھے۔ انہوں نے انگریز کا بولیا بستر گول کروانے میں کردار ادا کیا تھا۔ لیکن آئیے جب پاکستان بننے کا وقت آتا ہے تو حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی پاکستان بننے کا وقت آتا ہے تو شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر پاکستان میں پارلیمانی جد و جہد کا وقت آتا ہے تو شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نظر آتے ہیں۔ مفکر اسلام
इमाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नजर आते हैं, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम हज़ारी नजर आते हैं, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना अब्दुल्लाह तकाफ़ी नजर आते हैं। फिर हमें इस पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जिद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान नजर आते हैं। आज हम सोशलिज्म, कम्युनिज्म, अमेरिका, यूरोप के गुलामों को बताने के लिए आए हैं, रब्बे काबा की कसम, जब तक पाकिस्तान में एक देवबंदी जिंदा है, जमीयत का कारकुन जिंदा है, रब्बे काबा की कसम, इस पाकिस्तान में अमेरिका, यूरोप का निजाम नहीं आ सकता है। यहाँ पर निजाम आएगा बांग्ला के भाग में। का मजा नहीं आया। मैं कहा करता भी हूँ, हज़रत हनीफ जानेद्री साहब भी बैठे हुए हैं, लगाता था तू जनारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। अकाबर के सामने बैठे हैं, क़यादत के सामने बैठे हैं, जुर्रत वाली क़यादत के सामने बैठे हैं, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा। ये वही क़यादत बैठी है जो हज़रत मदनी के मानने वाले हैं। हज़रत मदनी ने कराची के फालक दीना हाल में कफन की दो चादरें लहराकर कहा था, और साम्राट चिट्ठी चमड़ी वाले, शराब पीने वाले, सूर खाने वाले, सुन मुझे मौत से डराता है, नहीं मैं देवबंद से चला है तो कफन की दो चादरें साथ लेकर आया हूँ। और उन्होंने फिर इस अंदाज में यकीनन कहा होगा, इधर आ सितम कर, हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा, हम जिगर आज़माए। हज़रात मोहतरम, आइए हम अपनी सभा में इत्तेहाद पैदा करें, आइए हम क़यादत पर एतमाद करें। पार्लियामेंट में एक जिद्दोजहद है, एक पार्लियामेंट से बाहर है। मैं आपसे पूछता हूँ, इंशाअल्लाह आप इस जिद्दोजहद में क़यादत का साथ देंगे? दोनों हाथ बुलंद करके कहिए इंशाअल्लाह, जरा आवाज़ बुलंद कहिए।